بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنے پروگرام کے مطابق پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اس توفیق پر ہم سب اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں اور اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت اور ہر طرح سے فضل اور رحم کی دعا اور درخواست کرتے ہیں۔ تو آج تھوڑا سا ہم اسٹائل کو چینج کر رہے ہیں، چونکہ آج سورہ یاسین کا درس ہے، تو اس میں ویسے تو ہم ایک ہی حصے کو اس کے چوتھے رکوع کو پڑھیں گے، لیکن میری خواہش ہے کہ اس کی تلاوت ہم اچھے انداز سے ایک قاری صاحب پہلے اس کی تلاوت آپ کے سامنے کرتے ہیں اور پھر جو ہمارا چوتھا رکوع ہے اس میں ہم کچھ باتوں کو سمجھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أَإِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، چونکہ یہ سورہ یاسین کا آج درس ہے تو سورہ یاسین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے، جس طرح سورہ فاتحہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی پورے قرآن کا خلاصہ ہے، سارے قرآن کی تعلیم سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔
اسی طرح اس صورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس کو سنے یا پڑھے تو اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ دلوں کے قفل کو یہ صورت جو ہے وہ توڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اس کی بڑی فضیلتیں چونکہ حدیث میں آئی ہیں اور اس کے ساتھ بڑی فضیلتیں منسوب ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو مطلب بہتر سمجھا کہ ہم سارے لوگ اس کی تلاوت جو ہے وہ سنیں اور ہم سب کو اس کی برکت حاصل ہو۔ تو یہ بھی واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے گھر کو مشرکین نے گھیر رکھا تھا، وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو جب وہاں سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سورہ یاسین تھی، اور اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ یاسین جو ہے یہ بندے کو مصائب سے اور پریشانیوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس کی پوری تلاوت سنی ہے۔ تو اس کا جو چوتھا رکوع ہے وہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر سورہ یاسین قرآن کا دل ہے تو یہ جو آیات ہم پڑھیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ تو اس لیے میری یہ خواہش ہے، اور پھر میں اس خواہش کا اظہار آپ سے کر دیتا ہوں کہ قرآن کو بڑے ادب سے سنیں اور بڑی توجہ سے اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن غیر معمولی خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ تو اس کے کئی مطلب لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مرنے والے پر اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو ایک بات جو سب لوگ کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ بھئی اس لیے مرنے والے کے قریب ہو کے سورہ یاسین پڑھو کہ جب آپ پڑھیں گے تو اسے اللہ یاد آ جائے گا، دین کی ساری بات یاد آ جائے گی، اور وہ ایمان کی اور اچھی حالت کے اندر اس دنیا سے جائے گا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ لیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا مطلب جو ہے ہمارے ہاں عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ بھئی مرنے والے کے سامنے اگر سورہ یاسین پڑھی جائے تو اس کی جان جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں معروف ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہو، لیکن جب اس بات پر ہم غور کرتے ہیں تو ایک خیال آتا ہے کہ یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ایک وقت انسان پر ایسا آتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم پر رحم کرے، کہ بسا اوقات مرنے والوں پر ایسا وقت آتا ہے کہ خود وہ بھی یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب میں اس دنیا سے چلا ہی جاؤں تو بہتر ہے، اور ان کے عزیز بھی اس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا یہ عزیز جتنی اذیت میں، جتنی تکلیف میں وقت گزار رہا ہے، اب یہ مطلب اس کے سانس ختم ہی ہو جائیں تو بہتر ہے۔ تو مطلب دیکھیں انسان کی کیا حالت ہے کہ یعنی خود بھی وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے عزیز بھی اس کے بارے میں یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال اپنی حفاظت میں رکھے،
ایمان اور اسلام پر بڑی عزت کی اور بڑی آسانی کی موت نصیب کرے اور محتاجی سے بچائے۔ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے بڑی عجیب کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار، ان کے اپنے بچے بھی ان کو چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ گھروں میں اس طرح پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ تو مطلب نہ کوئی ان کی نگہداشت کرنے والا، نہ ان کی کوئی صفائی کرنے والا، نہ ان کی کوئی مطلب محتاجی کی حالت میں ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بہرحال ایسی حالتوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم پر اور ہمارے عزیز و اقارب پر اور سب اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ لیکن بہرحال جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ یاسین کو مرنے والوں کے سامنے اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ ان کی جان آسانی سے نکل جائے، تو اس طرح کے پھر خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تفسیر میں نے بڑی عجیب بات پڑھی تھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھو، تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ مرنے والے نہیں جو طبی لحاظ سے مر رہے ہیں اور ان کا سانس اکھڑ گیا ہے اور اب انہیں موت آ رہی ہے، بلکہ وہ مرنے والے جو ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے مر چکے ہیں۔ مطلب ان کے ایمان کی کوئی حالت نہیں ہے، ان کے اخلاق کی کوئی حالت نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جو ایمان پر زندگی نہیں گزارتے وہ تو مردے ہیں۔ تو اس سے مراد، ایک مفسر نے یہ لکھا ہے کہ یہ مراد ہے کہ جو لوگ ایمان کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اعتبار سے مر چکے ہیں، ان پر سورہ یاسین پڑھو، ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان زندہ ہو جائے اور وہ بیدار ہو جائیں اور ہوش میں آ جائیں۔ تو مجھے تو یہ مفہوم بھی بہت اچھا لگا ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تو نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے بارے میں تو یہ تمثیل آتی ہے کہ جس طرح بارش ہوتی ہے اور بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ جو وحی ہے، قرآن کا علم ہے، یہ مردہ دلوں کو اور مردہ قوموں کو اور مردہ انسانوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ یاسین، اس کی فضیلتیں بہت ہیں، اسی لیے میں نے مطلب یہ سمجھا کہ باہم اس کی پوری تلاوت کو سنیں، اور اس کا یہ جو رکوع ہم آج پڑھیں گے، یہ چوتھا رکوع ہے، اس میں قرآن مجید کا وہ مضمون بیان ہوا ہے جو قرآن کے صفات پر بڑا پھیلا ہوا ہے، یعنی قیامت کے حوال، آخرت کے حوال بیان ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو اتنا چونکاتا ہے اور اتنا بتاتا ہے اور اتنا خبردار کرتا ہے کہ بھئی یہ ساری زندگی، اس کا سانس سانس اور اس کا ہر معاملہ آزمائش ہے، ہر چیز یہاں پر آزمائش ہے، یہاں کی خوشی بھی آزمائش ہے، غم بھی آزمائش ہے، بیماری بھی آزمائش ہے، صحت بھی آزمائش ہے، عزت بھی آزمائش ہے، ذلت بھی آزمائش ہے، ناکامی بھی آزمائش ہے، کامیابی بھی آزمائش ہے، مال میں وسعت بھی آزمائش ہے، اور مال میں مطلب کمی اور تنگ دستی بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، مطلب اس زندگی کی ہر چیز آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو پرکھا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقصد زندگی دیا ہے اس مقصد پر ہر انسان کو پرکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی انسان کو انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے بتایا ہے، یہی مقصد زندگی کسوٹی ہے، اسی پر تل کر لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اسی پر تل کر لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو بار بار قرآن مجید میں آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، مطلب حشر کے میدان کا ذکر، اس میں ہونے والے جو احوال ہیں ان کا ذکر بار بار قرآن یہ کرتا ہے۔
ہم پتہ نہیں کیوں اس سے غفلت برتتے ہیں اور کیوں مطلب اس سے دور بھاگتے ہیں، حالانکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز مطلب نہ صرف یہ کہ فنا ہو جانے والی ہے بلکہ بہت جلد فنا کے گھاٹ اتر جانے والی ہے، اور ہم سب نے مطلب عدم کے سفر کی طرف چلے جانا ہے۔ اور موت تو مطلب یہ بھی مطلب ٹھیک بات ہے کہ موت کوئی ناکامی تو نہیں ہوتی، موت تو ایک تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے اور اس نے آنا ہے، لیکن کسی انسان کی یہ بہت بڑی حماقت اور بہت بڑی ناکامی ہے کہ وہ موت کی تیاری، آخرت کی تیاری کے بغیر مر جائے، اور آگے پھر اس کے لیے ناکامی ہی ناکامی اور اذیت ہی اذیت اور دکھ ہی دکھ اور مصائب ہی مصائب اس کے لیے ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں یہ بات بالکل ذہن میں بٹھائیں، اور یہ بات عین حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم کیوں نہیں سمجھتے، میں صادق اور مصدوق ہوں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ ان الجنت حق ان النار حق، کہ جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے۔ جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو، دوڑو جنت کی طرف، اور آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن بندہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو سوائے اپنے اعمال کے اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ کوئی بندہ یہاں سے اس دنیا سے کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا، صرف اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور کوئی چیز، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی منصب، نہ کوئی سٹیٹس، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، لیکن اس کا عمل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ بالکل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بائیں طرف دیکھے گا تو اسے سوائے اپنے اعمال کے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور پھر وہ سامنے دیکھے گا اور سامنے اسے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی، اور یہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ، خواہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچنا پڑے۔ مطلب یہ کہ تمہارے پاس کچھ نہ ہو، تم بالکل محروم ہو، کنگال ہو، اور صرف کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہو تو وہ بھی صدقہ کر کے اس آگ سے بچنے کی فکر کرو۔ تو یہ قیامت کے احوال، آخرت کے احوال بہت بیان ہوئے ہیں۔ تو یہاں اس رکوع میں بھی اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ حکم دے گا اور میں اس میں پھونک ماروں گا۔ تو یہ تفصیلات اس کی آتی ہیں کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پوری کائنات اور ہر جاندار سہم جائے گا، پوری کائنات سہم جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی فنا ہو جائے گا اور مر جائے گا۔ مطلب جو چیز ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی،
پہاڑ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تارے بھی بکھر جائیں گے، سورج بھی اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا، حتیٰ کہ سمندروں کو سمندروں کو آگ لگ جائے گی، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور یہ انسان بھی جہاں جس حال میں ہوگا مر جائے گا۔ اور پھر یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ پہلے نفخہ کے اندر، دوسرے نفخہ کے اندر، تیسرے نفخہ کے اندر کتنا آپس میں وقت ہوگا۔ پھر جب تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر کوئی اٹھے گا، اور یہ انسان جو ہیں یہ اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گے اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ تیسرے سور کی بات ہے کہ پھر اسے پھونکا جائے گا، اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اور دوڑ پڑیں گے، اور گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یعنی نیند سے ہم سوئے ہوئے تھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں کس نے ہماری خوابگاہ سے اور ہم سوئے ہوئے تھے اٹھا دیا، تو پھر عذاب قبر کی کیا بات ہے؟ تو اس کا ایک مطلب تو علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ اس قیامت کے مرحلے میں داخل ہوں گے تو وہ عذاب قبر جو ہے اس کی شدت جو ہے انہیں بھول جائے گی، اور انہیں اس طرح ہوگا کہ جس طرح ہمیں خوابگاہ سے اٹھایا گیا ہے، خواہ وہ اس خوابگاہ کے اندر اذیت اور عذاب اور تکلیف کے اندر ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں چونکہ وہ ان کے ذہن سے محو ہو جائے گی، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ اور اس کا ایک مطلب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک وقت آخر میں انہیں تھوڑا سا اس طرح کا دیا جائے گا کہ جس طرح وہ سوئے ہوئے، تو بہرحال وہ اٹھ کر دوڑ پڑیں گے اور گھبرا کر کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا۔ پھر یا تو اس پوری فضا سے ایک آواز آئے گی، یا فرشتے ان کو بتا دیں گے، یا خود ہی وہ تھوڑا سا ہوش انہیں آئے گی تو وہ یہ پکار اٹھیں گے، هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اوہو، یہ تو رحمان کا وعدہ آ گیا، رسول تو سچے تھے۔ یعنی ہر رسول نے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ انسانوں کو یاد دلایا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ ہو کر رہنا ہے۔ تو خود انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اس وعدے کا وقت آ گیا ہے، اور بھائی رسول تو سچے تھے، ان کی بات تو ٹھیک تھی۔ یا فرشتے انہیں بتا دیں گے، یا پوری اس فضا سے ندا آئے گی، بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے جو رسولوں کے ذریعے وہ تم سے کرتا رہا تھا اور تمہیں بتاتا رہا تھا کہ اس کا یہ وعدہ یقینی وعدہ ہے، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور پھر اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی انسان سمجھتے ہیں یہ میرے لیے کوئی بڑی بات ہے، اور بار بار قرآن میں اللہ سمجھاتا ہے کہ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو پیدا کر دیا ہے اس کے لیے اسے فنا کرنا اور دوبارہ ایک نئی شکل میں پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اس ہونے کو جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے، اس ہونے کو دیکھو اور اس ہونے کی خبر کو مان جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے لیے تو بالکل قیامت کو برپا کرنا اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی آنکھ چپکتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم مدت میں اس کو برپا کر دوں گا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرمائے گا کہ دیکھو فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ فساق و فجار، کافر، اللہ کی نافرمانی کرنے والے،
منافقت کو کھیل بنا کر زندگی گزارنے والے گھبرا جائیں گے، دیدے پتھرا جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا میں کیوں گھبرا گئے ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ آج تو تم اس جگہ پر آئے ہو کہ جہاں ذرا بھر بھی تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، ایسی عدالت میں، ایسے کٹہرے میں آئے ہو کہ کسی کے ساتھ معمولی سی زیادتی بھی نہیں ہوگی، کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ایک کام تو ہوگا، اور یہ تو میں تمہیں بتاتا رہا ہوں، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ جو کچھ کسی نے کیا ہے اس کا بدلہ تو اسے ملے گا۔ ہم نے تو یہ کائنات، یہ سارا نظام، یہ انسانیت، یہ سب کچھ پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ انسان کے کندھوں پر یہ خلافت اور عبادت کی اور انتخاب اور اختیار کی، آزادی کی یہ امانت اس کے کندھوں پر ڈالی اس لیے تھی کہ لوگوں کو ان کے اچھے برے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ دیا جائے، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لیکن جو کچھ کوئی کر کے آیا ہے، جو کسی نے بویا ہے، وہ اسے کاٹنا پڑے گا، اور اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں، ساتھ ہی اللہ کہتا ہے اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، اور سب سے بڑھ کر رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے اور اعلان کیا گیا ہے کہ ہمیش کے لیے تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی شر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی نقصان ہے، نہ کوئی بیماری ہے، ہمیشہ کے لیے ہر شر سے تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے، اور تمہارے لیے ہر طرح کی سلامتی ہے۔ اب اس کو پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حشر جب برپا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی مطلب جو لوگ اس کے مقرب بندے ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، جو جنت کے حقدار ہوں گے، انہیں وہ عدالت کے کٹہرے میں مطلب زیادہ دیر کھڑا نہیں کرے گا، بلکہ فوراً جنت کے اندر بھیج دے گا۔ مطلب یہ جو عدالت کے اندر نتیجے کا اور فیصلے کا لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، انہیں کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ جو ہی اللہ فرماتا ہے کہ یہ قیامت برپا ہوگی تو اہل جنت جو ہیں وہ اپنے شغل میں، اپنی خوشی میں، خوش دلی میں، خوشحالی میں مشغول ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ہر طرح کی خوشی کا سامان ہوگا، خوش دل ہوں گے اور خوشحال ہوں گے۔ اچھا جی، جنت بڑی عجیب جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے مطلب انسان کی خوشی کا اور اس کی مطلب خوشحالی کا اور اس کے ہر طرح کے لطف کا وہاں سامان کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے وہ جنت اس کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو جنت کا بڑا شوق لگ گیا تھا، ہر وقت جنت کی خواہش اور تمنا ان کے اندر مچلتی رہتی تھی۔
اور وہ بالکل جنت کو اپنے سامنے دیکھتے رہتے تھے. اور جنگ میں بھی مطلب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں وہ جب بھگدڑ مچی جنگ احد میں تو انہوں نے کہا کہ ادھر بھاگے جا رہے ہو, مجھے تو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے جنت, اور میں تو جنت میں جا رہا ہوں. اور صفوں میں گھس گئے اور جنت میں چلے گئے. اور جنگ بدر میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنگ شروع ہو گئی ہے, لوگ کٹ رہے ہیں, اگر میں اس میں اسی طرح چھلانگ لگا دوں اور قتل ہو جاؤں تو میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا کہ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اور ان صفوں کے اندر ہنستا مسکراتا ہوا گھس گیا اور جنت میں چلا گیا. جنت کے مشتاق تھے, جنت کی خواہش ان کے اندر مچلتی رہتی تھی. ہم تو پتہ نہیں کس طرح جنت چاہتے ہیں اور کس طرح کی اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح اس کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم تو اس دنیا کی جنت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو جو جنتی لوگ ہیں ہم انہیں عدالت میں انتظار کی زحمت بھی نہیں دیں گے اور ان کو جنت کی خوشیاں جو ہے وہ عطا کر دیں گے. اور یہ جو جملہ ہے سلام قولا من رب الرحیم, اس کے بارے میں آج میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس نے یہ ایک جملہ لکھا ہے کہ وہاں پر جنتیوں کو سلامتی حاصل ہوگی, امن حاصل ہوگا, اور کوئی کسی قسم کا کوئی شر جو ہے وہ ان کے قریب نہیں آئے گا. اور اللہ اپنی طرف سے انہیں یہ کہے گا کہ یہ جو تمہیں سلامتی بخشی گئی ہے اس کا میں ضامن ہوں, اس کا ضامن میں ہوں. اور دوسری طرف وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ. جس نے جرم کیا ہے وہ بالکل الگ ہو جائے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر باپ مجرم نہیں ہے اور بیٹا مجرم ہے تو بیٹے کو کہا جائے گا کہ الگ ہو جا, اس باپ کو چھوڑ دے. باپ کو اللہ فرمائے گا کہ تو الگ ہو جا, اس کو کہے گا کہ الگ ہو جا. جتنے تعلقات ہیں وہ اللہ توڑ دے گا, ساری تقسیمیں ختم کر دے گا. ایک تقسیم ہوگی, جو مجرم ہوں گے وہ کیٹیگری اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے الگ ہوتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں الگ کر دے گا. کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ مجرموں الگ ہو جاؤ. اور پھر اللہ ان سے کہے گا کہ آج تمہارے منہ لٹکے ہوئے ہیں, کلیجے تمہارے منہ کو آئے ہوئے ہیں اور تم تھر تھر کانپ رہے ہو اور مصیبت سے پہلے ہی انتہائی مصیبت میں مبتلا ہو. کیا میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی, سمجھایا نہیں تھا؟
کہ آدم کے بچوں شیطان کی عبادت نہ کرنا. مطلب شیطان کی عبادت سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا. جو بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ شیطان ہی کی عبادت کرتا ہے. زندگی کے معاملات میں اللہ کے حکم کے چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلنا یہ شیطان کی عبادت ہے. خواہ وہ نفس کی عبادت ہے یا رسم و رواج کی عبادت ہے یا بڑے لوگوں کی اطاعت ہے یا مطلب کسی طاغوت کی اطاعت ہے، غیر اللہ کے قانون کی اطاعت ہے، وہ ساری کی ساری شیطان کی عبادت ہے. تو آدم کے بچوں، میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ بھئی شیطان کی عبادت نہ کرنا. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے غضب کا اور عذاب کا شکار کرنا چاہتا ہے. طرح طرح سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے تم پر حملے کرتا ہے اور تمہیں کئی لالچ دلاتا ہے اور کئی امیدیں تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور کئی سبز باغ تمہیں دکھاتا ہے اور سریحن تمہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. دیکھو، ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے. حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے. تم مطلب کس طرح اغوا کیے جاتے ہو اور سارے حق کو چھوڑ کر تم باطل پر چلتے ہو. تو میں نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، وقتی لذتوں کے اندر، وقتی فائدوں کے اندر آ کر میرے دین کو اور میری عبادت کو نہ چھوڑنا. وَأَنِعْبُدُونِی، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بندگی کرنا، میری عبادت سیدھا راستہ ہے، یہ حق ہے. اور یہ حق ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ میری عبادت کر رہا ہے، میری اطاعت کر رہا ہے. اور جو میں نے تمہاری آزاد زندگی میں، اختیاری زندگی میں نے تمہیں جو عبادت کا نظام دیا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے، اتنا سچا ہے، اتنا عدل پر مبنی ہے، اتنا تمہارے ضمیر کے اور عقل کے مطابق بالکل ٹھیک ہے. تو تم اس عبادت کے نظام کو چھوڑ کر تم شیطان کے پیچھے گئے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ وَأَنِعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اچھا جی، اس پر بڑا بات کرنے کو جی چاہتا ہے کہ پتہ نہیں اس انسان کی کیوں مت ماری گئی ہے. سارے کائنات اس کی گواہی دے رہے ہیں، انسان کی عقل اس کی گواہی دے رہی ہے، انسان کی تاریخ کے تجربے اس کی گواہی دے رہے ہیں، انبیاء کا کریکٹر اور ان کی قربانی اور ان کے اعمال اور سیرت گواہی دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آنے والا علم وحی وہ گواہی دے رہا ہے کہ بھئی یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے. ھذا صراط مستقیم. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اس کے باوجود مطلب یہ شیطان تمہارے گروہ کثیر کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا. یا اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں. یا اللہ، ہمیں شیطان مردود سے، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو شیطان مردود سے بچا لے. مطلب اکثر کو گمراہ کر دیا، اور مطلب دیکھتے بھالتے اور ہوش گوش کے ساتھ انسان گمراہ ہوتے رہے. کوئی چیز ڈھکی ہوئی چھپی نہیں. یہ سارے فلسفے، یہ ساری دانشوریاں، یہ بالکل بیکار ہیں. یہ اسلام کے مقابلے میں بالکل بیکار ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں آگے لفظ کیا ہے، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. افلم تکونوا تعقلون، افلم تکونوا تعقلون، افلم تکونوا تعقلون.
بھائی کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دعوت اور ہماری تعلیم اور ہم نے جو سیدھا راستہ تمہیں دکھایا تھا وہ تو خود تمہاری عقلوں کے مطابق تھا اور تمہاری عقل پر پورا اترتا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کا ایک جز یہ ہے کہ عقل میرے دین کی اساس ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی کوئی تعلیم مطلب ہے کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا حکم، کوئی معمولی سے معمولی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، کوئی اخلاق سے متعلق، کوئی معاملات سے متعلق، کوئی معیشت سے متعلق، کوئی سیاست سے متعلق، کوئی حکومت سے متعلق، کوئی انفرادی معاملات سے متعلق، کوئی اجتماعی معاملات سے متعلق، مطلب جو حکم بھی اس نے دیا ہے وہ انسانی عقل کے عین مطابق ہے۔ اچھا جی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی آپ قرآن و سنت کا حکم، اللہ کے دین کا حکم انسان کی عقل کے خلاف ثابت کر دے۔ سارے حکم انسان کی عقل کے مطابق ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ کمال ہے۔ اور پھر یہ عقل جو اتنی مطلب ہر چیز کو سمجھنے والی تھی اور جاننے والی تھی، اتنی زندہ عقل اور اتنا زندہ ضمیر میں نے تمہیں دیا، اور اس پر پھر میں نے اپنی طرف سے تمہاری رہنمائی کی، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اور وہ انبیاء تمہیں میں سے تھے، تمہارے اندر تھے، اور وہ کتابیں تم پڑھتے رہے، تم جانتے رہے، لیکن پھر بھی تم گمراہی کے اندر مبتلا رہے۔ افلم تکونوا تعقلون، یہ لفظ افلم تکونوا تعقلون میں مطلب ہر آدمی کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے کوئی حکم عقل کے خلاف ہے؟ تو اگر تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تو پھر اللہ فرمائے گا ہذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جو تمہاری ہٹ درمی، تمہاری ضد، تمہارے تکبر اور تمہارے اس ظلم کا نتیجہ ہے جو تم نے اپنے آپ پر کیا ہے، یہ وہ جہنم ہے جس سے ہم تمہیں ڈراتے تھے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اب اس میں چلے جاؤ، اس کفر اور انکار اور نافرمانی کی بنیاد پر اس آگ میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ اس میں۔ اور پھر حشر میں ایک اور بھی مطلب عجیب منظر پیش ہوگا کہ جو لوگ یہاں جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے ساری زندگی گزاری ہوگی اور جھوٹ ہی ان کا سب سے بڑا سہارا ہوگا، وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور اللہ کے سامنے اڑ جائیں گے، اور اللہ کو کہیں گے کہ یہ فرشتوں نے ہمارا جو ریکارڈ بنایا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے تو کفر نہیں کیا، ہم نے تو یہ برائی نہیں کی، ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے تو یہ منافقت نہیں کی۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے منہ پر، ان کی زبانوں پر مور لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پاؤں، اور قرآن مجید کے دوسرے حصوں میں آتا ہے کہ مطلب ان کے سارے اعضاء، حتیٰ کہ ان کا جو گوشت ہے، ان کی جو جلد ہے، وہ بھی بولنا شروع کر دے گی، اور پھر ہم باقی گواہ زمین کو بھی، جہاں انہوں نے مطلب گناہ کیا ہوگا، وہ زمین بھی گواہی دے گی، اور خود ان کا اپنا جسم جو ہے وہ گواہی دینا شروع کر دے گا، حتیٰ کہ ان کی زبان پر بھی ان کا اختیار ختم ہو جائے گا، اور زبان بھی ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینا شروع کر دے گی۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اور پھر اللہ نے آخر میں، اس رکوع کے آخر میں کہا کہ وہ تو آخرت کی بات ہے، یہ دنیا کیا ہے، اس میں بھی تو تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار ہمارے امر پر ہے۔ ہم چاہیں تو آنن فانن تمہاری نظر بند کر دیں اور تم بالکل ایک قدم بھی نہ چل سکو، اور آنن فانل تم پر مطلب فالج گرا دیں، برین ہیمرج کر دیں اور تم وہیں کے وہیں ختم ہو جاؤ۔ تو تم اپنی حیثیت کو پہچانو، جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچانو۔ یہ رمضان بھی اسی لیے ہے، مطلب ہم سال میں ایک موقع تمہیں دیتے ہیں کہ بھائی زیادہ ایک ماحول تمہارے لیے فراہم کرتے ہیں کہ تم اس بات کو سمجھو، اور جس غفلت کا، جس گناہ گاری کا، جس نافرمانی کا راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو چھوڑو، اس پر شرمندگی کا اظہار کرو اور اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو اور اس کی اطاعت اور اس کی بندگی اور اس کی نیک عملی اختیار کرو۔ یہ بھی تو موقع اس لیے، اور اتنا شاندار موقع ہے کہ ایک ماحول ہے، ہم نے تمہارے لیے یہ روزہ فرض کیا ہے، ایک پورا ماحول بنایا ہے، تو اس ماحول سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو مشہور حدیث ہے، جو انہوں نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی، تو اس میں ایک دعا تو یہی ہے کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، یا ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر بھی وہ اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا، گناہ معاف نہیں کروا سکا، توبہ نہیں کر سکا۔ تو یہ آج سورہ یاسین کا ہمارا سبق تھا۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ سب کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے۔ اب یہ چند دن رہ گئے ہیں، یہ ہمارا جو دن کا پروگرام ہے یہ 25 رمضان کو ختم ہو جائے گا، پھر یہ دونوں جو پروگرام ہیں، دن کا پروگرام بھی اور رات کا پروگرام بھی، اس کی ہم آخری دعائے رحمت کانفرنس جو ہے وہ 27ویں شب کو کریں گے۔ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں، آپ جہاں جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، کہ آپ ابھی سے یہ محنت شروع کر دیں، ان پروگراموں میں بھی، دونوں پروگراموں میں مطلب بڑھانے کی کوشش کریں حاضری، اور اس دن کا تو باقاعدہ پلاننگ کریں، ہر بندہ باقاعدہ پلاننگ کرے، باقاعدہ فرشتے بنائے اور اپنے عزیزوں سے، دوستوں سے رابطہ کرے کہ اس دعائے کانفرنس میں انہوں نے ہمارے ساتھ لائیو ہونا ہے، اور پھر اپنے طور پر جو اس سوشل میڈیا کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کے طریقے ہو سکتے ہیں، اپنے طور پر آپ کریں اور لوگوں کو اس آخری پروگرام کی دعوت دیں جو 27ویں شب کو دعائے رحمت کانفرنس کے نام سے ہم انشاءاللہ آن لائن کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔